السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جس موضوع پہ آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے اندر ایک کمزوری ہے، اکثر لوگوں میں وہ کمزوری ہے کہ ہم کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں، کسی کو حقیر سمجھیں، اپنے سے کمتر سمجھیں۔ ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ وہ ہم سے بہتر نہیں ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں اس پر فیصلہ کرنے والے؟ ہم آرام سے یہ الفاظ کہہ دیتے ہیں، ہم اتنے سخت الفاظ کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ تو نے تو بخشا ہی نہیں جانا، تو تو فلاں ہے، تو تو فلاں ہے، تو تو فلاں ہے۔ یا ہم نہیں کہتے کئی لوگ، اور کئی دل میں اس کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ وہ ہم سے بہتر نہیں ہے؟ وہ کوئی بھی ہو، وہ ہمارے رشتہ داروں میں ہو، وہ ہمارے دوستوں میں ہو، وہ سیاست دانوں میں ہو، وہ کسی بھی جگہ ہو۔ آپ کو کیا پتا کہ وہ اللہ کے کتنا قریب ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ وہ تنہائیوں میں کیا کرتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ جس کو بہتر سمجھ رہے ہیں، اچھا سمجھ رہے ہیں، وہ محفلوں میں تو بہت اچھا ہو، لیکن تنہائیوں کے اندر وہ اللہ کی حدود کو پار کرتا ہو، وہ گناہ کرتا ہو، وہ بدکاریاں کرتا ہو۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ جس کو برا سمجھتے ہیں، جس کو آپ حقیر سمجھتے ہیں، جس کو آپ غلط سمجھتے ہیں، جس کو آپ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ تنہائیوں میں ایسے عمل کرتا ہو کہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہو، وہ اللہ سے معافیاں مانگتا ہو، وہ رات کو اٹھتا ہو، وہ رات کو تہجد پڑھتا ہو۔ آپ کو کیا پتا؟ ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں، او تم مجھے نہیں جانتا، او تجھے میرا نہیں پتا، تو بہت ہلکا ہے مجھ سے، تو بہت کمتر ہے مجھ سے۔ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے۔ ہم کون ہو سکتے ہیں کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والے؟ ہم کسی کو حقیر سمجھنے والے ہوتے کون ہیں؟ ہمیں یہ اجازت کس نے دی ہے؟ میرے بھائیوں، کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ یہ تکبر کی علامت ہے کسی کو حقیر سمجھنا، یہ غرور کی علامت ہے کسی کو حقیر سمجھنا۔ اور جس کے دل میں رائی کے برابر تکبر آ جائے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ حدیث ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے کہ وہ فلاں بندہ تو ایسا ہے، فلاں بندہ تو ایسا ہے، اس کی تو محفلیں ایسی ہیں، اس کے تو فلاں ایسے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اگر کسی کو ایسا حقیر سمجھیں، حقارت کی نگاہ سے دیکھیں، وہ اپنے آنے والی زندگی میں اللہ سے معافی مانگ لے اور اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے۔ وہ کوئی بھی سیاست دان ہو، وہ کوئی کرکٹر کیوں نہ ہو، وہ کوئی ہمارا رشتہ دار کیوں نہ ہو، وہ ہمارا دوست کیوں نہ ہو، وہ آگے والی زندگی میں جا کے معافی مانگ لے اللہ سے اور اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے، تو ہم لوگوں نے پکڑ ہو جائے گی جنہوں نے اس کی برائیاں کی ہوں گی یا حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہوگا۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک عورت کو معاف کر دیا تھا، 100 قتل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا۔ ایک قتل پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ 100 قتل کیے تھے، 100 قتل، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا تھا۔ یہ تو فیصلے اللہ نے کرنے ہیں کہ وہ فلاں بندہ کیسا ہے۔ ہم کسی کو حقیر کیوں سمجھیں؟ ہمارے گھر اگر کوئی غریب آ جائے، ہمارے گھر اگر کوئی ایسا بندہ آ جائے، ہمارے ملنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں، اور ہمارے گھر اگر کوئی امیر آ جائے تو ہمارے ملنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا آپ کسی امیر کی دعوت کریں تو اس کی ڈشز سیم ہوتی ہیں، اور آپ کے گھر اگر کسی غریب کی دعوت آ جائے اس کی ڈشز سیم ہوتی ہیں، اس کا پروٹوکول سیم ہوتا ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں یہ کمزوریاں نہیں ہیں؟ میں اپنی بات کروں، آپ اپنی بات کریں، آپ دیکھیں، ہم حقارت کی نگاہ سے نہیں ملتے۔ ہمارے گھر اگر کوئی غریب آ جائے ہم اس کو حقیر نہیں سمجھتے۔ اگر ہمارے گھر امیر آ جائے ہمارا ملنے کا انداز مختلف نہیں ہوتا، غریب آ جائے تو ملنے کا مختلف نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اس کو، ہم حقیر سمجھ رہے ہیں اس کو، اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہیں اس کو۔ یہ کمزوریاں ہمارے اندر، اور اس پر
ہم غور ہی نہیں کرتے. بات تو اس طرح ہونی چاہیے, اصول تو ایسا ہونا چاہیے. خوبصورتی تو اس میں ہے کہ اگر آپ کے گھر امیر آئے آپ اس کو بھی مسکراتے چہرے سے ملیں, آپ اس کو بھی وہی پروٹوکول دیں. جو آپ کے گھر اگر غریب آ جائے آپ اس کو بھی مسکراتے چہرے سے ملیں, آپ اس کو بھی وہی پروٹوکول دیں جو آپ ایک امیر کو دیتے ہیں. پھر تو بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ کا جب ملنے کا انداز مختلف ہوگا, امیروں کو ملنے کا انداز مختلف, غریبوں کو ملنے کا انداز مختلف, حقارت کی نظر سے دیکھیں گے, حقیر سمجھیں گے, تو میرے بھائی سن لو, پھر معاملہ بڑا خطرناک ہے. آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے نا ان ملازموں کا, آپ کے پاس جو کام کرتے ہیں, آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے. کبھی کبھی آپ تھپڑ بھی لگا دیتے ہیں, کبھی کبھی آپ ان کی گالیاں بھی نکال دیتے ہیں. 20-25 ہزار روپیہ دیتے ہیں آپ ان کو مہینے کا, اور اس کے پیچھے آپ ان کو کتنی گالیاں سنا دیتے ہیں. جو نہیں سناتے میں ان کی بات نہیں کر رہا, جو سناتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. کیا آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ 25 ہزار روپیہ مہینے کا ان کو دے رہے ہیں اور آپ ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں؟ جب مرضی چاہے ان کو گالیاں نکال دیں, جب مرضی چاہے آپ ان کو تھپڑ مار دیں, جب مرضی چاہے آپ اس کو دھکے مار کے اپنی دکان سے نکال دیں. ہاں, جو غلطیاں کرتے ہیں آپ اچھے طریقے سے ان کو سمجھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اپنے ملازم سے کتنی دفعہ درگزر کیا جائے, کتنی دفعہ ان کو معاف کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 دفعہ بھی ایک دن میں اگر تمہیں اپنے ملازم کو درگزر کرنا پڑے یا معاف کرنا پڑے تم کرو. ہم تو ایک یا دوسری غلطی میں اس کو تھپڑ مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اس کو گالیاں ایسی نکالتے ہیں اور محفل کے اندر اس کو ذلیل ایسا کرتے ہیں, ان کی عزت کوئی نہیں. آپ کو اگر کوئی جواب دے دے آگے سے, آپ کہتے ہیں اوے تو نے تو بڑی محفل میں مجھے جواب دے دیا, اور جب آپ ایک ملازم کو کسی محفل میں ذلیل کرتے ہیں اس کا دل نہیں ہے, اس کو آپ بڑی محفل میں تھپڑ مار دیتے ہیں اس کا دل نہیں ہے, اس کی عزت نہیں ہے. قیامت والے دن پتہ چلے گا. اگر وہ ملازم 25,000 لینے والا اگر جنتی ہوا تو آپ دیکھیں گے اس کا پروٹوکول اللہ کیسے دیتا ہے. وہ 25,000 کے لیے خادم بننے والا جب جنت میں جائے گا, حلال کمانے والا, وہ تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اور اس کے آگے پیچھے خادمین ہوں گے. وہ خود خادم تھا دنیا میں, اس نے گالیوں کو برداشت کیا, اس نے تھپڑ کو برداشت کیا, انہوں نے آپ کے نازیبا الفاظوں کو برداشت کیا, لیکن زبان نہیں کھولی, آگے سے جواب نہیں دیا, سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیے, حرام نہیں کمایا, امانت میں خیانت نہیں کی. ایسا ملازم, ایسا خادم جب جنت میں جائے گا اس کے آگے پیچھے خادمین ہوں گے, وہ تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا, مختلف قسم کے مشروبات اس کو پیش کیے جائیں گے, مختلف قسم کے کھانے اس کو پیش کیے جائیں گے, اس کو رفاقت کے لیے, سکون کے لیے حوریں مل جائیں گی, اس کو جنت میں جب داخل کیا جائے گا اس کا یہ پروٹوکول ہوگا. آپ کون ہوتے ہیں اس کو تھپڑ مارنے والے, آپ کون ہوتے ہیں اس کو گالیاں نکالنے والے؟ اللہ سے ڈر جائیں. اللہ نے اگر آپ کو آج اختیار دیا ہے اس کا صحیح استعمال کریں. جو اچھا استعمال کرتے ہیں ان کی تو میں بات کر ہی نہیں رہا, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بات بات پر گالی نکالتے ہیں اپنے ملازم کو, جو بات بات پر تھپڑ مارتے ہیں اپنے ملازم کو, جو بات بات پر ذلیل کرتے ہیں اپنے ملازم کو. میں ان کی بات کر رہا ہوں. اور ملازموں کو بھی چاہیے کہ اپنے اونر کی, اپنے مالک کی خدمت کریں, عزت کریں. اس پہ الگ موضوع ہوگا کہ ملازموں کو کیسے رہنا چاہیے. آج کا موضوع یہ ہے کہ ہم نے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا, چاہے وہ ہمارا ملازم کیوں نہ ہو, چاہے وہ ہمارا غریب مہمان کیوں نہ ہو, چاہے وہ ہمارا غریب دوست کیوں نہ ہو. آج ہماری محفلوں میں ایسا نہیں ہوتا, جب غریب دوست آ جاتا ہے ہم سب کے منہ نہیں بن جاتے. جب ہم نے کوئی پارٹی کرنی ہو, جب ہم نے پیسے بانٹ کر امریکن سسٹم میں جب ہم کوئی دعوت کرتے ہیں تو ہم غریب دوست کو اس لیے شامل نہیں کرتے, یار وہ تو پیسے نہیں دے سکے گا اس لیے اس کو فون نہ کرنا. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائیوں. کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو, کسی کو حقیر نہ سمجھو, کسی کو اب سے کمتر نہ سمجھو. ہمیں کوئی اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا. سب کو اپنے سے بہتر سمجھو. تم کہو یہ مجھ سے بہتر ہوگا, گمان اچھا رکھو. ہمیں نہیں پتا کہ آنے والی زندگی میں وہ کیا کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ, اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.